بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنے ایکو 401 کا کرتے ہیں لیسن نمبر 44. لیسن نمبر 44 میں آج ہم لوگ انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ فائنانس کے بارے میں بات کریں گے. انٹرنیشنل ٹریڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے, انٹرنیشنل فائنانس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس چیز کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے. یہ والا جو لیکچر ہے اور اس سے اگلا جو لیکچر ہے نا, یہ تھوڑا سا ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس. جو پریویس لیکچر تھا نا, لیکچر نمبر 42, وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا شاید آپ کے لیے, بلکہ شاید نہیں بلکہ یقیناً ہوگا. پوری ایکو 401 میں جو لیسن نمبر ہم لوگوں نے پچھلا جو پڑھا تھا نا 43 تھا نا, ایل ایم کرو والا جو تھا, وہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا خیر, آج کا جو لیسن ہے اس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کی, اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے انٹرنیشنل فائنانس کی. انٹرنیشنل ٹریڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ کنٹریز, پورے جو ملک ہوتے ہیں نا, آپس میں جو چیزوں کو سروسز کا ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم لوگ انٹرنیشنل ٹریڈ کہتے ہیں. ٹریڈ اگر بیلنس میں ہو تو اس سے ہمارے جو بیلنس آف پیمنٹس ہوتے ہیں وہ ہم لوگ اچیو کر سکتے ہیں, اور اس کا ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز کے اوپر اور ہمارے ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. ٹریڈ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ ہم اپنی اوور آل کسی بھی اکانومی کے اندر جو پاسبلٹی ہوتی ہے کہ کتنی پروڈکشن ہوگی, کتنی کنزمپشن ہوگی, اس سے آپ لوگ ٹریڈ کی مدد سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. نیٹ ایکسپورٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ کمپوننٹ مانی جاتی ہیں ہماری پوری ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا, اور اسی لیے انکم اور امپلائمنٹ کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے ایک فیکٹ بتایا ہوا ہے کہ 50% جتنی بھی ورلڈ ٹریڈ ہوتی ہے وہ ہائی انکم کنٹریز کے درمیان ہوتی ہے, اور 14% ٹریڈ ہوتی ہے لو انکم کنٹریز کے درمیان, اور باقی کی جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ ہائی انکم کنٹریز اور لو انکم کنٹریز کی آپس میں جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی رہتی ہے. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنٹریز آپس میں ٹریڈ کرتی کیوں ہیں؟ اور کنٹریز یہ ٹریڈ کرتی ہیں کیونکہ ان دونوں کو ہی تجارت سے دونوں ہی کنٹریز کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک ہم لوگ تھیوری کا استعمال کرتے ہیں, دیٹ از اے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھیوری. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھیوری یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور جس کا ہم لوگ کنسیپٹ پڑھیں گے اس میں پکا آپ کا یوں سمجھ لیں کہ 90% اسٹوڈنٹس کا یہ کوشچن آتا ہے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج سے ریلیٹڈ. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو کنٹریز ہوتی ہیں نا, سب سے پہلے ایسا کرتی ہے کہ جس چیز میں ان کو اسپیشلائزیشن حاصل ہو جاتی ہے اسی کو ایکسپورٹ کرتی ہیں, کیونکہ وہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کی اپنی اپرچونٹی کاسٹ اس میں کم آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اپرچونٹی کاسٹ کم ہوتی ہے یعنی کہ ان کی ایفیشنسی زیادہ ہے وہ چیز پروڈیوس کرنے میں, تو ایسی چیزوں کو خود پروڈیوس بھی کرتی ہیں اور باہر کے ممالک میں ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں. یہاں پہ پورا انہوں نے ہمیں ایک سینیریو کے تھرو سمجھایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو یو ایس ہے نا, وہ 40 یونٹس پروڈیوس کرتا ہے کاٹن کے, اور 60 یونٹس پروڈیوس کرتا ہے فوڈ کے. ٹھیک ہے, اور جو یو کے ہے وہ 30 یونٹس پروڈیوس کرتا ہے کاٹن کے اور 20 یونٹس پروڈیوس کرتا ہے فوڈ کے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اگر ہم لوگ ایبسلیوٹ اگر ہم لوگ بات کریں ایبسلیوٹ ٹرمز میں, تو یو ایس جو ہے یہ اوور آل کتنے یونٹس بنا رہا ہے 100, اور یو کے کتنا بنا رہا ہے 50. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے نا تو یو ایس جو ہے وہ کاٹن اور فوڈ دونوں کی پروڈکشن میں اچھا ہے. ٹھیک ہے, اس کو زیادہ فائدہ ہے, لیکن جو یو کے ہے نا اس کو ایز کمپیئر ٹو دا یو ایس کم فائدہ, کیونکہ اس کے ٹوٹل دونوں کو ملا کے یونٹ صرف 50 بن رہے ہیں, کم بن رہے ہیں. یہ تو ہم لوگ ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج کی بات کر رہے ہیں. ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس جو ہے نا وہ فوڈ اور کاٹن دونوں کی پروڈکشن میں زیادہ ایفیشینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا یو کے. اب یہ جو کنٹریز جو آپس میں ایکسپورٹ امپورٹ کرتی ہیں نا, یہ ایک کنسیپٹ یوز کرتی ہیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں پہ ایک ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ کو. سب سے پہلے ہم لوگ اپرچونٹی کاسٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ یو ایس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یو ایس کا جو ہے نا فوڈ کو پروڈیوس کرنے کی اپرچونٹی کاسٹ کتنی ہے, سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے. کسی بھی چیز کی اپرچونٹی کاسٹ کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں؟ اگر فوڈ کی اپرچونٹی کاسٹ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے نا, تو کاٹن کی ویلیو ٹھیک ہے اوپر رکھیں گے اور نیچے ہم لوگ فوڈ کے یونٹس رکھیں گے, تو اس سے ہمارے پاس فوڈ کا اپرچونٹی کاسٹ آ جائے گا. اور اگر ہم لوگوں نے اپرچونٹی کاسٹ کاٹن کی فائنڈ کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ کاٹن کے جو یونٹس ہیں نا وہ ہم لوگ, اگر ہم لوگوں نے کاٹن کی اپرچونٹی کاسٹ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ فوڈ کے یونٹس ہم لوگ اوپر رکھیں گے اور کاٹن کے یونٹس ہم لوگ نیچے رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ لوگ مائنڈ میں رکھیں. اب ہم لوگ یہاں سے لیٹس سپوز کہ ہم لوگ اس کی کیلکولیشنز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ دیکھنی ہے یو ایس کی فوڈ کی پروڈکشن میں کتنی اپرچونٹی کاسٹ ہے اور کاٹن کی پروڈکشن میں کتنی اپرچونٹی کاسٹ ہے. سب سے پہلے ہم لوگ کاٹن کی پروڈکشن کی جو ہے نا وہ اپرچونٹی کاسٹ دیکھتے ہیں. یو ایس جو ہے اس کی ایک کاٹن کا یونٹ پروڈیوس کرنے میں جو اپرچونٹی کاسٹ آتی ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے, فوڈ کی یونٹ کتنے ہیں 60 ہیں, تو 60 ڈیوائڈیڈ بائی 40 کر دیں گے, تو یہ ہمارے پاس کاٹن کی اپرچونٹی کاسٹ آ جائے گی 1.5. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یو ایس کی جو ایک فوڈ کا ایک یونٹ پروڈیوس کرنے کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ کتنی ہے. اب یہاں پہ ہم لوگوں نے فوڈ کی اپرچونٹی کاسٹ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے نا, تو کاٹن کے یونٹس ہم لوگ اوپر رکھیں گے. کاٹن کے یونٹس کتنے ہیں 40 ہیں, تو 40 ڈیوائڈیڈ بائی 60 ہم لوگ کریں گے
یعنی کہ فوڈ کی جو اپرچونٹی کاسٹ آ رہی ہے یو ایس کی یہ کتنی آ رہی ہے 0.67. اسی طرح سے اب ہم لوگ یو کے کی جو ہے نا فوڈ کی اور کاٹن کی دونوں کی اپرچونٹی کاسٹ دیکھیں گے. اب جو یو کے ہے نا اس کی کاٹن کو پروڈیوس کرنے کی جو اپرچونٹی کاسٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 0.67. ٹھیک ہے. کاٹن کی کیسے ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کریں گے یہاں پہ کہ یہ 30 یونٹس کاٹن کے ہیں اور 20 یونٹس فوڈ کے ہیں. تو کاٹن کی فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم لوگ فوڈ کے یونٹس کو اوپر رکھیں گے یعنی کہ 20 اور ڈیوائڈ کر دیں گے 30 کے ساتھ. یعنی کہ جو یو کے ہے اس کی ایک کاٹن کا یونٹ پروڈیوس کرنے میں اس کی اپرچونٹی کاسٹ کتنی آ رہی ہے 0.67 آ رہی ہے. اور ان کی جو فوڈ کو پروڈیوس کرنے کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ آ رہی ہے 1.5 یونٹس. اب یہاں پہ آپ لوگ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں, دماغ بھی تھوڑا کھول کے اس چیز کو سمجھیں. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جو یو ایس ہے نا اس کی اپرچونٹی کاسٹ کہاں کم ہے, فوڈ کی پروڈکشن میں کم ہے یا کاٹن کی پروڈکشن میں کم ہے. یہاں پہ دیکھا جائے یو ایس کی کاٹن میں اپرچونٹی کاسٹ کتنی تھی 1.5, لیکن فوڈ میں اپرچونٹی کاسٹ کتنی ہے 0.67. اپرچونٹی کاسٹ جتنی کم ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ چیز کو پروڈیوس کرنے کا فائدہ زیادہ ہوگا. اب یو ایس کو فوڈ کو پروڈیوس کرنے میں فائدہ زیادہ ہے کیونکہ فوڈ کی پروڈکشن میں اپرچونٹی کاسٹ 0.67 ہے, کم ہے. سمجھ میں آ گئی. اچھا اس طرح سے جو یو کے ہے نا یو کے کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ کاٹن کے معاملے میں کم ہے 0.67 اس کی کاٹن کے معاملے میں کم ہے. اب کیا کریں گے جو یو ایس ہے نا یہ کیا کرے گا فوڈ زیادہ پروڈیوس کرے گا کیونکہ اس میں زیادہ اس کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کس میں ہے یو ایس کو فوڈ میں ہے اور یو کے کو ایڈوانٹیج کس میں ہے کاٹن کی پروڈکشن میں. یو ایس جو ہے نا وہ فوڈ کو پروڈیوس کرے گا اور یو کے جو ہے نا وہ کاٹن کو پروڈیوس کریں گے اور باقی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فوڈ اور کاٹن کو ایکسچینج کر لیں گے. اس طرح سے بہت سارے ممالک آپس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں, جس چیز کو پروڈیوس کرنے میں ان کا فائدہ ہوتا ہے وہ چیز زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں اور جس کو پروڈیوس کرنے میں فائدہ نہیں ہوتا وہ نہیں پروڈیوس کرتے, اس کو کسی دوسرے ملک سے منگوا لیتے ہیں اور دوسرے ملک کو اپنی جو چیز وہ بیچ دیتے ہیں. اس طریقے سے یہ سارا جو ہے نا وہ ٹو وے ریلیشن شپ چلتا رہتا ہے. اب یہ جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو پروڈکٹیوٹی ڈفرینشیلس کی وجہ سے ہوتا ہے, یعنی کہ ایک ملک کو جو ہے نا وہ چیز کو پروڈیوس کرنے میں زیادہ ایڈوانٹیج ہے دوسرے کو کم ہے, اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج. کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ایک تو ہو سکتا ہے پروڈکٹیوٹی ڈفرینشیلس کی وجہ سے, یعنی کہ ہماری جو چیز کو پروڈیوس کرنے کی جو سکت ہے نا ایک ملک کی اچھی ہے اور دوسرے کی زیادہ اچھی نہیں ہے. ریکارڈو یہ کہتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی ڈفرینشیلس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن جو ہیشر اوہلن ہے نا ہیشر اوہلن یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے ڈفرینسز ان فیکٹر انڈومنٹ, یعنی کہ ہم لوگ جو فیکٹر آف پروڈکشن استعمال کر رہے ہیں نا اس میں کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں مختلف کنٹریز کے, اس وجہ سے ان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ڈفرینٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ دو کنٹریز کے کام کرتے ہیں بات کرتے ہیں, اب ایک کنٹری ہے اس کے پاس لیبر زیادہ ہے اور جو دوسری کنٹری ہے نا اس کے پاس کیا ہے کیپٹل زیادہ ہے. اب جس کنٹری کے پاس لیبر زیادہ ہے نا اس کو ایڈوانٹیج اس چیز کی پروڈکشن میں ہوگا جو کہ لیبر انٹینسیو چیزیں ہوتی ہیں, یعنی کہ جو مزدوروں کے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہ والا ملک جس کے پاس کیپٹل زیادہ ہے اس کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کس میں ہوگا کیپٹل انٹینسیو گڈ میں ہوگا, یعنی کہ جو مشینری کے تھرو جو چیزیں بنتی ہیں. اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو لیبر والا جو ملک ہے وہ لیبر انٹینسیو گڈ بنائے گا اور جو باقی جو دوسرا ملک ہے جس کے پاس کیپٹل زیادہ ہے وہ کیپٹل انٹینسیو گڈ بنائے گا اور وہ آپس میں ایکسچینج کر لیں گے. اب یہ جو لو انکم کنٹریز ہوتی ہے نا ان کے پاس لیبر زیادہ ہوتی ہے, اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ کیا کرے پرائمری پروڈکٹس بنائیں جو کہ ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں, اور جو رچ کنٹریز ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کیپٹل زیادہ ہوتا ہے تو یہ کیپٹل انٹینسیو گڈس بناتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یہ دونوں ملک بھی آپس میں ایکسچینج کریں, لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے وہ ہم لوگ مسئلہ تھوڑا آگے چل کے ہم لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہیشر اوہلن کی یہ جو ٹریڈ تھیوری ہے نا جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جو لیبر انٹینسیو گڈ ہے جو جس ملک میں لیبر زیادہ ہے وہ صرف پرائمری چیزیں ہی پروڈیوس کرے, اور جو دوسرا ملک ہے جس کے پاس کیپٹل زیادہ ہے وہ کیپٹل والی چیزیں پروڈیوس کرے زیادہ جو بہتر ہوتی ہیں. تو اس ساری تھیوری کے اوپر ہیشر اوہلن کے اوپر کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے. کیوں کرٹیسائز کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہیشر اوہلن یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کیا کرے جب اس کے پاس لیبر زیادہ ہے تو صرف لیبر انٹینسیو چیزیں ہی اس کو پروڈیوس کرنی چاہیے. اس طرح سے تو اگر دیکھا جائے تو وہ ملک تو ہمیشہ پیچھے رہ جائے گا, وہ کیپٹل انٹینسیو چیزیں بنائے گا ہی نہیں. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کاٹن زیادہ اچھی پروڈیوس کرتا ہے اور جاپان جو ہے نا وہ گاڑیاں زیادہ اچھی پروڈیوس کرتا ہے. اب کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تو یہی ہے نا, ہیشر اوہلن تو یہی کہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ کاٹن کو ہی پروڈیوس کرتا رہے اور جاپان گاڑیوں کو پروڈیوس کرتا رہے, آپس میں ایکسچینج کرتے رہے. لیکن ہیشر اوہلن اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ بھی تو پاسبلٹی موجود ہے کہ پاکستان آگے فیوچر میں کبھی گاڑیاں بھی بنانا شروع کر دے, اس کا گاڑیوں میں بھی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. تو اسی لیے ہیشر اوہلن کی اس تھیوری کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کہتی ہے کہ بالکل ہماری جو ایک پروڈکشن کا طریقہ ہے نا وہ اسٹیٹک ہونا چاہیے, اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے. اب بہت سارے جو ملک ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, یہ جو خاص طور پہ جو ہائی انکم کنٹریز ہوتی ہیں نا یہ کیپٹل انٹینسیو گڈس بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے ملک کی انڈسٹریز میں یہ کیا کرتے ہیں کیپٹل انٹینسیو گڈس بنا لیتے ہیں اور
باہر سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے لوگ جو کیپٹل انٹینسو گڈس ہوتے ہیں، ایک تو ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، تو باہر کے ممالک سے یہ والے جو کنٹریز ہوتے ہیں نا یہ امپورٹ بھی نہیں کرتے. اب دوسری طرف دیکھا جائے تو جو سستے جو لو انکم کنٹریز ہوتی ہیں نا ان کی ایک تو پروڈکٹ ہاتھ سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ایک تو سستی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور زیادہ اسٹیبل بھی نہیں ہوتی، زیادہ کوئی اچھی بھی نہیں ہوتی. تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ والے ممالک امپورٹس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس لگا لیتے ہیں. اب اپنے تو پروڈکٹ لو انکم کنٹریز میں بھیج رہے ہیں، لیکن لو انکم کنٹریز سے پروڈکٹ نہیں لے رہے، ان کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو لو انکم کنٹریز ہوتی ہے نا ان کو مسائل ہوتے ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے سروائیو نہیں کر سکتے اس ٹریڈ کو. کوریا کی جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے ان کی آٹو انڈسٹری میں زیادہ ہے، تائیوان کی مائکرو چپس میں زیادہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، ملیشیا میں شپ بلڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور الیکٹرانکس کا سامان زیادہ بنتا ہے، برازیل میں جو لائٹ ایئر کرافٹس وغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ایئر کرافٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ بنتے ہیں. اور بھی اسی طرح سے اب یہ والی جو کنٹریز ہیں نا یہ کیا کرتی ہیں، انہوں نے یہ والی اپروچ انہوں نے استعمال کی تھی کہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر وہ انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ باہر کے ممالک سے چیزوں کو نہ امپورٹ کروائیں، لیکن اپنی جو ہے نا وہ پروڈکٹ وہ باہر کے ممالک میں بھیج دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان کی اکانومی اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہاں پہ ایک چیز لگائی جاتی ہے تعرف ہوتا ہے کہ تعرف جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ امپورٹس وغیرہ کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ باہر کے ممالک سے زیادہ چیزیں نہ منگوائیں. ویسے تو ٹیرف کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں، بڑی ڈیزائریبل نظر آتی ہے. فائدے کس طرح سے ہوتی ہیں، کیونکہ اس طرح سے یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہوتا ہے نا وہ کچھ ریونیو بھی جنریٹ کر لیتا ہے. باہر کے ممالک سے جب بھی لوگ امپورٹس وغیرہ منگوائیں گے، ٹیکس دیں گے تو وہ ہماری گورنمنٹ کے پاس جائے گا، ہمارے ملک کا ریونیو جنریٹ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے ہمارے اپنے جو گھریلو صارفین ہوتے ہیں جو کہ پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو تھوڑی سی پروٹیکشن مل جاتی ہے. ٹیکس کی وجہ سے لوگ تھوڑی سی امپورٹس کو کم کر دیتے ہیں اور ہمارے اپنے ملک کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو جو ہے نا وہ خرید رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو ڈومیسٹک پروڈیوسرز ہیں وہ ان کی کوئی زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہوتی. جیسے امپورٹ والی جو چیزیں جتنی اچھی ہوتی ہیں نا ہمارے اپنے ڈومیسٹک پروڈیوسرز کی اتنی زیادہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کنزیومرز ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے جو ڈومیسٹک ہمارے جو کنزیومرز ہوتے ہیں وہ یہی فورس کرتے ہیں کہ ہم نے مطلب ان کو دیکھا جائے تو ان کو ایک طریقے سے ویسے تو ٹیکس کے حساب سے ان کو فورس کیا جاتا ہے نا کہ وہ اپنی گھریلو لیس ایفیشینٹ چیزیں ہی یوز کریں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ایسا کرتے نہیں ہیں. مطلب ٹیکس وغیرہ بھی وہ پے کر دیتے ہیں زیادہ تر. اور جو ہماری اپنی چاہے چیزیں سستی بھی ہوں، اگر ایکچوئل پرائز اگر ہماری سستی بھی ہو، حالانکہ باہر والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ امپورٹڈ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان چیزوں کا منگواتے ہیں کیونکہ ان کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو خیر یہاں پہ تعریف کے ہم لوگ ویلفیئر کی بات کریں تو اس کا تھوڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے ہمارے ڈومیسٹک پروڈیوسرز کو اور ریونیو بھی جو ہے نا وہ ہم لوگ ارن کر لیتے ہیں. یہ تو ہم لوگوں نے انٹرنیشنل ٹریڈ کی بات کی تھی. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل فائنانس کی. انٹرنیشنل فائنانس کا کیا مطلب ہوتا ہے، مختلف کنٹریز کے درمیان جو ایک فائنینشلی مالی طور پہ جو سرمایہ ہوتا ہے نا مختلف کنٹریز کے درمیان ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ انٹرنیشنل فائنانس بولتے ہیں. اور مختلف کنٹریز کے درمیان یہ جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں اپرچونیٹیز ہوتی ہیں سرمایہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں بھیجنے کا، اس کو بھی ہم لوگ انٹرنیشنل فائنانس میں ہی اسٹڈی کرتے ہیں. انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہوتی ہے نا جتنی بھی جو کہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ وہ سارا کچھ وہ ساری ڈیل ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے تھرو، ٹھیک ہے. لیکن جو انٹرنیشنل فائنانس ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے کیپٹل اکاؤنٹ کے تھرو. کیپٹل اکاؤنٹ کے تھرو کیوں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم لوگ سرمایہ کی بات کریں، کیپٹل کی بات کریں. اور اس کے علاوہ اب ہم لوگ آگے ٹائپس آف ٹرانزیکشن یعنی کہ کیپٹل اکاؤنٹ میں کس طرح کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. جیسے ہم لوگ یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں تو ہوتا ہے نا امپورٹس ایکسپورٹس وغیرہ وہ والی چیزیں کچھ آتی ہیں اس میں ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. لیکن کیپٹل اکاؤنٹ میں جس طرح کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ایک تو ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے کہ باہر کا کوئی بندہ آتا ہے ہمارے ملک میں آ کے کوئی کمپنی یا فیکٹری وغیرہ لگا دیتا ہے، اس طرح سے وہ ہمارے یہاں کیا کر رہا ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسری ہوتی ہے ایک فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ. فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ باہر کے ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمارے پاس اسٹاکس اور بانڈس وغیرہ اپنے جو ہوتے ہیں نا وہ انویسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی ہم لوگ قرضے کی جتنی بھی لین دین ہوتی ہے وہ اور جو مالی امداد کی مختلف کنٹریز کے درمیان میں جو لین دین ہوتی ہے وہ ساری یہ چار چیزیں جو ہے نا یہ ہماری کیپٹل اکاؤنٹ کے تھرو ہی ان کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور فورن پرائیویٹ انویسٹمنٹ یہ تو پرائیویٹ کیپٹل فلو یعنی کہ اس میں گورنمنٹ کا جو ہے نا وہ عمل دخل نہیں ہوتا. یہ جو پرائیویٹ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ یہی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو قرضے کی جو فلو ہوتی ہے نا وہ آفیشیل ہوتی ہے. آفیشیل بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے نا وہ پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو ایڈز آتی ہیں نا جتنی بھی وہ ہمیشہ آفیشیل ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کون سی چیز آفیشیل ہوتی ہے کون سی پرائیویٹ ہوتی ہے. اچھا ہمارے جو پرائیویٹ کیپٹل فلوز جو ہوتے ہیں نا ان میں گروتھ ابھی کچھ ریسنٹ ایئرس میں دیکھی گئی ہے کہ اب بہت زیادہ کیپٹل ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جاتا ہے اور بڑی اس سے پازیٹیو افیکٹس بھی دیکھنے میں آئے ہیں. یہاں پہ انہوں نے بس اتنی سی بات بتائی ہوئی کہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے بڑھنے کی وجہ سے اور فائنینشیل مارکیٹنگ میں جیسے نئی نئی ٹیکنیکس آتی چلی جا رہی ہیں
تو اس سے ایٹ اے ٹائم بہت سارے بلین کے حساب سے آپ لوگ ڈالرز کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں مختلف کنٹریز کے درمیان. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جس میں کیپٹل اکاؤنٹ کے حساب سے لبرلائزیشن ہے کہ آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا جاتا. تو اس سے بھی ہے کہ ہمارے جو ہوتی ہے نا جو ہمارا کیپٹل اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ زیادہ بوسٹ کر جاتا ہے, زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, انٹرنیشنل لیول پہ کیپٹل موبلٹی کیسی ہوتی ہے, یعنی کہ سرمایہ ایک کنٹری سے جو لوگ ہیں وہ اپنا سرمایہ کسی دوسری کنٹری میں کیوں جا کے انویسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم لوگ فار ایگزامپل بات کرتے ہیں 2 کنٹریز کی. اب ایک ملک وہ ہے جس کے پاس فائنینشیل کیپٹل زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرا ملک ہے جس کا فائنینشیل کیپٹل کم ہے. ٹھیک ہے. اب جب بھی کسی ملک کے اندر پیسہ زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب منی سپلائی زیادہ ہوتی ہے, جیسے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگ پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں منی سپلائی. تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ریوائز بھی کروا دیتی ہوں کیونکہ یہ کنسیپٹ بار بار آگے استعمال ہونا ہے, تو میں بار بار آگے نہیں بتاؤں گی, ایک ہی دفعہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا ریوائز کروا دیتی ہوں. اگر یاد ہو نا کہ کچھ ہمارا اس طرح کا گراف ہوتا ہے, اس میں جو ہماری منی سپلائی ہوتی ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے, بالکل سیدھی کرو آتی ہے, اور یہ والی جو ہوتی ہے نا یہ منی ڈیمانڈ والی کروز ہوتی ہے, تین. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہوتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہوتی ہے نا یہ والا ہمارا کیا ہوتا ہے, انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے. یہ منی سپلائی فار ایگزامپل اگر بڑھ جاتی ہے کسی ملک کے اندر, پیسہ اگر وافر مقدار میں موجود ہے, تو اس سے کیا ہوگا, ہمارے انٹرسٹ ریٹ اب ادھر آ گئے, یہ کم ہو گئے. ٹھیک ہے, بس یہی چیز میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھانی تھی. منی سپلائی کے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہمارے انٹرسٹ ریٹ کیا ہو جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جب کسی ملک کے اندر منی بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر پیسے کی قلت ہو تو انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ملک جس کے پاس کیپٹل زیادہ ہے, ان کے پاس کیونکہ منی ان کی زیادہ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتے ہیں. اور جو دوسرا ملک ہے جس کا کیپٹل کم ہے آلریڈی, ان کے انٹرسٹ ریٹ کیا ہو جاتے ہیں, ہائی ہو جاتے ہیں. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ اب جو رچ کنٹریز ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, جن کے پاس کیپٹل زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کے اپنے ملک میں کیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ جتنی بھی کنٹریز ہوتی ہیں نا وہ انویسٹمنٹ, مطلب لوگ انویسٹمنٹ وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے. کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں, کیونکہ اچھا یہاں پہ 2 سینیریوز ہیں, یہاں پہ 2 چیزیں آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے. اگر ہم لوگ صرف ایک ملک کی انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر ایک ملک کے اندر جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, اگر وہ زیادہ ہوگا تو اس ملک کی اپنی جو انویسٹمنٹ ہوگی نا وہ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن جو ایک دوسری انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا, یعنی کہ ہم لوگ کہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں اور ہمیں جو اس انویسٹمنٹ کے اوپر جو ہمیں ریٹرن ملتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ والا جو ریٹرن کے حساب سے جو ایک ہوتی ہے نا انویسٹمنٹ, وہ انٹرسٹ ریٹ اگر ہائی ہو تو ادھر ہم لوگ انویسٹمنٹ زیادہ کرتے ہیں. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ اگر زیادہ ہے نا تو باہر کے ممالک آ کے یہاں پہ خاص طور پہ یہ جو بانڈس اور سٹاکس وغیرہ ہوتے ہیں نا, یہ وہاں پہ جا کے لگائے جاتے ہیں, انویسٹ کیے جاتے ہیں جہاں پہ جس ملک کا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے. کیوں, کیونکہ وہ جیسے جیسے سٹاکس وغیرہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا تو انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ سود کی شرح زیادہ ہے, تو وہ باہر کے وہ جن لوگوں نے ہمارے پاس سٹاکس اور بانڈس ہمارے ملک میں آ کے رکھوائے تھے ان کے اوپر سے نا پروفٹ زیادہ ہائی ملتا ہے انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے یہاں پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو ایک وہ کنٹری جس کے پاس کیپٹل کم ہے, ٹھیک ہے, ان کا جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو ان کے ہاں انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی. صرف ایک اپنے ان کے ملک کی بات کریں کیونکہ وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ کم ہے تو وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ قرضے زیادہ لیں گے اور وہ جو انویسٹمنٹ جو ہے ان کی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, تو دیکھا جائے تو یہ جو کیپٹل رچ کنٹریز ہوتی ہیں نا ان کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسری طرف وہ والا ملک جس کی کیپٹل کم ہے, ٹھیک ہے, اب کیپٹل کیونکہ کم ہے, منی سپلائی کم ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے. انٹرسٹ ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے ان کی اندر اپنے ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ کم ہوتی ہے, یعنی کہ اپنے ان کے جو پروڈیوسرز ہیں نا, جو فارمز والے ہیں, وہ ان سے جو ہے نا وہ سود کیونکہ زیادہ ہے تو وہ قرضہ کم لیتے ہیں, انویسٹمنٹ کم کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اگر یہ دونوں کنٹریز آپس میں جوائنٹ کر لیتی ہیں, ٹھیک ہے, اور کیپٹل اکاؤنٹس میں لبرلائزیشن دے دیتی ہیں. ابھی تک ہم لوگوں نے یہ جو بات کی نا, یہ ہم لوگوں نے یہ نہیں بات کی کہ ایک کنٹری دوسرے کنٹری میں جا کے انویسٹمنٹ کر رہی ہے. ہم لوگوں نے یہ بات کی کہ اپنی ملک کی ان کے اپنے جو کمپنیز وغیرہ ہے نا وہ قرضہ لیں گی یا نہیں لیں گی, اس حساب سے ہم نے اس انویسٹمنٹ کی بات کی تھی. ٹھیک ہے, اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ دونوں کنٹریز آپس میں جوائنٹلی بالکل اپنے کیپٹل اکاؤنٹس کو آزاد کر دیتی ہیں, یعنی کہ جو مرضی بندہ جو ہے نا وہ کرے آپس میں جو ہے نا وہ کیپٹل بھیجے دوسرے ملک میں, اپنا کیپٹل وہاں پہ جا کے انویسٹ وغیرہ کرے. اس طرح سے کیا ہوگا کہ یہ جو کیپٹل ریچ کنٹری ہے نا, کیپٹل ریچ کنٹری میں کیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہے, تو وہاں پہ لوگ اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہمیں یہاں پہ ریٹرن کم ملے گا.
یہ کیا کریں گے, یہ کیپٹل سکیئرس کنٹری میں جا کے انویسٹمنٹ کریں گے کیونکہ وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے. تو یہاں پہ فائدہ کس کو ہوگا, کیپٹل سکیئر کنٹری کو تھوڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو کیپٹل کی جو سپلائی ہوتی ہے نا, یہ دونوں ملکوں میں ایکول ہو جائے گی, انٹرسٹ ریٹ ایکولائز ہو. یعنی کہ اب یہ ہے نا کہ کیپٹل رچ کنٹری تھا, پہلے اس کا تو کیپٹل زیادہ تھا لیکن اس کے انٹرسٹ ریٹ کیا تھے, وہ کم تھے. اب دوسرا جو ملک ہے اس کا کیپٹل بھی شاید کم ہے لیکن اس کے انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے, تو لوگ وہاں پہ جا کے کیپٹل ڈالنا شروع کر دیں گے, اپنا سرمایہ وہاں پہ لگانا شروع کر دیں گے. ایک وہ اسٹیج آئے گی کہ کیپٹل رچ کنٹری اور کیپٹل سکیئر کنٹری دونوں کا سرمایہ آپس میں ایکول ہو جائے گا. اب کیونکہ یہاں پہ جب وہ سرمایہ بہت زیادہ ڈالتے رہیں گے تو یہ ملک بھی بڑا سیانہ ہوگا, یہ کیا کرے گا کہ لوگ ہمارے پاس زیادہ سرمایہ رکھوا رہے ہیں نا, تو یہ اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں گے. انٹرسٹ ریٹ کم اس وجہ سے کریں گے کیونکہ یہ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ لوگ کیونکہ ہمارے پاس سرمایہ رکھوا رہے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ اگر ہائی ہوگا تو ہمیں زیادہ ان کو جو ہے نا وہ ریٹرن زیادہ دینا پڑے گا. اس طرح سے یہ اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں گے. اب کیپٹل کی سینس میں اور انٹرسٹ ریٹ کی سینس میں دونوں کنٹریز آپس میں ایکول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اس طرح سے جو ہے نا یہ والا پرابلم آپس میں جو ہے نا وہ سالو ہو جاتا ہے, ایک بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے. اچھا, انٹرنیشنل لیول پہ جو کیپٹلس کی موبلٹی ہوتی ہے نا, جس سے یعنی کہ جو سرمایہ ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں موو کر رہا ہوتا ہے, اس کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں, بینیفٹس کیا کیا ہوتے ہیں, پہلے ہم لوگ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کنزمپشن اسموتھنگ آتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ سے کسی بھی ملک کے لیے قرضہ لینا آسان ہو جاتا ہے. اس طرح سے وہ اپنے ایکسپینڈیچرز وغیرہ بڑھا سکتے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ کی جو ڈیفیکلٹیز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھی سالو کر سکتے ہیں. کہ اگر ان کا اپنا کرنٹ اکاؤنٹ اگر خسارے میں ہے تو وہ کیا کریں گے کہ قرضہ وغیرہ لے کے, قرضہ جب بھی وہ لیتے ہیں تو وہ کہاں آتا ہے, قرضہ جب بھی لیا جاتا ہے تو وہ پیسہ آتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر. تو اس طرح سے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر کوئی ڈیفیکلٹیز تھیں تو وہ تو سالو ہو جائیں گی. دوسرا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے رسک ڈائیورسیفیکیشن. انٹرنیشنل لیول پہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں جو کہ دوسرے ملکوں میں جا کے انویسٹ وغیرہ کرتے ہیں, وہ پھر زیادہ ان کا ایسا ٹیمپرامنٹ, ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ وہ زیادہ انویسٹمنٹ میں رسک زیادہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو دوسرا یہ بھی بینیفٹ ہوتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ قرضہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کیپٹل وغیرہ کو جو یا بورو کر رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. چاہے کوئی قرضہ دینے والا ہے نا تو اس کے پاس زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ, کیونکہ وہ اس نے قرضہ دینا ہے, انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہے, انٹرنیشنل کیپٹل موبلٹی ہے, تو انٹرنیشنل لیول پہ اگر کسی نے کوئی قرضہ دینا ہے تو اب پورے دنیا سے اس کے پاس کوئی بھی بندہ آ کے لے سکتا ہے. اسی طرح سے اگر فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس نے قرضہ لینا ہے تو اس کے پاس بھی انٹرنیشنل لیول پہ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں, پول ایک بڑا ہو سکتا ہے جس سے وہ جا کے قرضہ وغیرہ آسانی سے لے سکتا ہے. تو یہ کچھ اس طرح سے یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. یہ بھی رسک ڈائیورسیفیکیشن کا, اور قرضے کی جو لین دین ہوتی ہے نا وہ بھی آسان ہو جاتی ہے. دوسری ایک اور چیز جو کہ تیسرا ایک بینیفٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل کیپٹل موبلٹی میں, وہ ہوتا ہے کہ ہماری جو فسکل پالیسی ہوتی ہے نا یہ زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے. اب یہ کیوں افیکٹو ہو جاتی ہے, اگر ہم لوگ ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھیں, ایکسچینج ریٹ کو ہم لوگ چینج نہیں کرتے, اور اس میں ہماری جو ایکسپینشنری فسکل پالیسی ہوتی ہے نا اس کا جو ہے نا, ایک ہم نے پڑھا تھا نا کہ فسکل پالیسی جب بھی ایکسپینڈ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, کراؤڈنگ آؤٹ ہوتی ہے. کراؤڈنگ آؤٹ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ایکسپینشنری فسکل پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ بہت زیادہ اسپینڈ کرتی ہے. گورنمنٹ بہت زیادہ اسپینڈ کرتی ہے تو اس کے خزانے خالی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ پھر اپنے ملک کے لوگوں سے قرضہ لیتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, لوگ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں, اور انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہمارے اپنے ملک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے قرضے وغیرہ نہیں لیں گے تو انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ. تھوڑا میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ ریوائز کروا دیا. تو جو کیپٹل اکاؤنٹ کی موبلٹی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ ایکسپینشنری فسکل پالیسی کو یوز کرتے بھی ہیں نا تو کراؤڈنگ افیکٹ والا جو کراؤڈنگ آؤٹ والا جو افیکٹ ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا اگر ہم لوگ کیپٹل اکاؤنٹ کو اوپن رکھیں کہ کوئی بھی یہاں پہ آ کے کر سکتا ہے, سرمایہ وغیرہ ڈال سکتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ گورنمنٹ جب بھی قرضہ لیتی ہے تو انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. اب انٹرسٹ ریٹ جب ہائی ہوگا تو کیا ہوگا, ہمارے کیپٹل اکاؤنٹ میں کیپٹل آئے گا. باہر کے ممالک یہ دیکھیں گے کہ اس ملک کا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے تو یہاں پہ ہمیں اب اپنا کیپٹل رکھوانا چاہیے, اپنے اسٹاکس اینڈ بانڈس وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہیں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وغیرہ وہ اس ملک میں زیادہ کرنی چاہیے. لیکن یہ تب ہوگا جب ہمارا ایکسچینج ریٹ فکس ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ جو خزانہ جس میں فورن ایکسچینج آتا ہے, باہر کی کرنسی آتی ہے, وہ ایکسپینڈ کر جائے گا, اور اس طرح سے ہمارے ملک کے اندر سپلائی, منی کی جو سپلائی ہے نا وہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, اور منی کی سپلائی جب بھی بڑھتی ہے تو ہماری جو ایل ایم کرو ہوتی ہے وہ رائٹ ورڈ شفٹ کر جاتی ہے. یہ بھی ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری اکانومی کی کیپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے, انکم بھی بڑھ جائے گی, آؤٹ پٹ بھی بڑھ جائے گا. اور لیکن یہ سب کچھ ہوتا تب ہے جب ہمارا کیپٹل اکاؤنٹ کھلا ہوگا, یعنی کہ کوئی بھی اس میں آ کے انویسٹمنٹ وغیرہ کر سکتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم لوگ فسکل کانٹریکشن کا استعمال کرتے ہیں, یعنی کہ فسکل پالیسی اگر ہم لوگ کانٹریکٹ کرتے تھے, گورنمنٹ اسپینڈنگ اگر کم ہو جاتی ہے تو اس کا پھر کیا ہوگا, الٹا اثر پڑے گا, اس کا نیگیٹو افیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اچھا,
آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہم لوگوں نے ایڈوانٹیجز کی بات کریں کہ کیپٹل موبلٹی کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں. اب ہم لوگ اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں. کیپٹل موبلٹی کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. اب کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں؟ ہم نے یہ تو دیکھا کہ فزیکل پالیسی تو بڑی افیکٹو ہو جاتی ہے, لیکن مانیٹری پالیسی جو ہے نا وہ ان افیکٹو ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ بات کریں کہ ہم لوگوں نے ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھا ہوا ہے, ہم لوگوں نے ایکسچینج ریٹ کو چینج نہیں کیا. اب آپ لوگ امیجن کریں منی سپلائی کیسے انکریز ہوتی ہے؟ سینٹرل بینک ہی منی سپلائی کو انکریز کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ ایل ایم کرو ڈاؤنورڈ جب بھی شفٹ کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ہمارے کم ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہم لوگ پچھلے لیکچر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب ہمارا جو ڈومیسٹک انٹرسٹ ریٹ ہے وہ جب پوری دنیا کے انٹرسٹ ریٹ سے کم ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کیپٹل اکاؤنٹ خسارے میں جانا شروع ہو جاتا ہے. کیوں ہوا ایسے؟ کیونکہ دیکھیں نا ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فکس ایکسچینج ریٹ کو مطلب ایکسچینج ریٹ کو ہم لوگوں نے فکس رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ادھر سے ہمارا سینٹرل بینک کیا کر رہا ہے؟ وہ منی سپلائی کو بڑھا رہا ہے. منی سپلائی کو بڑھانے کی وجہ سے ہم لوگ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں منی سپلائی بڑھتی ہے, انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتے ہیں؟ کم ہوتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ جب بھی کم ہوتے ہیں تو ہماری ایل ایم کرو ڈاؤن ورڈ شفٹ کر جاتی ہے. پورے چکر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب جب یہ ڈاؤن ورڈ شفٹ ہوتی ہے نا تو انٹرسٹ ریٹ بھی ڈاؤن ورڈ شفٹ ہو جاتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو جاتے ہیں. اب کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جب کم ہوتے ہیں تو باہر کے ممالک سے لوگ یہاں پہ آ کے اپنا کیپٹل رکھوائیں گے, کیونکہ باقی دنیا کے مقابلے میں ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہے, وہ یہاں پہ آ کے اپنا کیپٹل نہیں رکھوائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا فورن ایکسچینج گرنا شروع ہو جائے گا, فورن ایکسچینج کا جو ریزروز ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا اور ہمارے ملک کے اندر سے دوبارہ سے منی سپلائی کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو شروع میں جو ایک ایکسپینشن کا جو ایک افیکٹ تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب اس میں کیا ہوتا ہے, کوئی بھی ملک اگر تو مانیٹری پالیسی کو اٹانومی میں نہیں رکھتا, یعنی کہ خود مختاری نہیں دیتا مانیٹری پالیسی کو, اور ادھر سے ایکسچینج ریٹ کو بھی فکس رکھا ہوا ہے اور ادھر سے کیپٹل اکاؤنٹ بھی اوپن ہے, تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انہولی ٹرینٹی پرنسپل. یہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں سچویشنز کبھی بھی اکٹھی کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ مانیٹری پالیسی کو بھی جو ہے نا وہ ادھر سے آپ لوگ اپنے ہاتھ میں رکھیں, اوپر سے آپ لوگوں نے ایکسچینج ریٹ کو بھی فکس رکھیں اور کیپٹل اکاؤنٹ کو بھی اوپن رکھیں. اس میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کو آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا, چاہے تو آپ لوگ مانیٹری آٹونومی رکھیں, چاہے آپ لوگ کیپٹل اکاؤنٹ اوپن رکھیں, یا آپ لوگ ایکسچینج ریٹ کو فکس رکھیں. ٹھیک ہے, ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ لوگوں کو سیکریفائز کرنی پڑے گی. اچھا, دوسرا جو ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کیپٹل اکاؤنٹ ہمارے ملک میں آتا ہے, یہ پرو سائیکلک ہوتا ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر نا بزنسز جتنے بھی تھے وہ ایک سائیکلز کی فارم میں چل رہے ہوتے ہیں, اپ ڈاؤن بزنسز کے اوپر ہمیشہ آتے ہی رہتے ہیں. اب کیونکہ بزنس سائیکل کے اندر جب بھی فار ایگزامپل اپ آتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری اکانومی بڑی بوسٹ کر جاتی ہے, ہماری اکانومی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. جب بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اس وقت باہر کے ممالک سے پیسہ بھی ہمارے ملک میں آ رہا ہوتا ہے اور کیپٹل بھی ہمارے ملک میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے, اس سے پھر مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے ہمارے باقی ممالک کے ساتھ جو کمپیٹیونیس ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کو ہمارا پروڈکٹ مہنگا لگنا شروع ہو جاتا ہے. بیلنس آف پیمنٹس کے بھی مختلف پرابلمس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے برعکس جب ہماری اکانومی بالکل فال کر جاتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنا انویسٹمنٹ, اپنے سٹاکس, بانڈ سب کچھ ہمارے ملک سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اکانومی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے, تو وہ جب نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے پھر اکانومی کے اوپر زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں. تو یہ پرو سائیکلک افیکٹ ہوتا ہے کیپٹل فلوز کا, تو یہ ایک نقصان ہوتا ہے. اب یہ جو گلوبل کیپٹل ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ والیٹائل ہوتا ہے. والیٹائل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر تو ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, کہ باہر کے ممالک نے فار ایگزامپل ہمارے ملک میں کوئی آ کے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, یعنی کہ یہاں پہ آ کے کوئی کمپنی لگا لی, ٹھیک ہے, یا آفیشیلی اگر کوئی قرضہ وغیرہ ہم لوگوں نے لیا, تو یہ تو کوئی زیادہ اسٹیبل چیز ہے, کیونکہ یہ والی ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ آسانی سے ہمارے پاس نکلوا نہیں سکتی. لیکن جو فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا, اور جو کمرشل بینک جو ہمیں پیسہ دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لوگ اسٹاکس اینڈ بانڈس وغیرہ زیادہ تر انویسٹ کرتے ہیں, سیکیورٹیز وغیرہ انویسٹ کرتے ہیں, یعنی کہ یہ اسٹاکس بانڈ وغیرہ یہ والی ساری چیزیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب کسی ملک کی جب کوئی ملک جا رہا ہوتا ہے نا ریسیشن میں, تو اس وقت فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ والے یا جو آفیشیل جو ہم لوگوں نے ایڈ لی ہوئی ہوتی ہے نا وہ تو ہمارے پاس سے پیسہ نہیں نکلوا سکتے, لیکن یہ جو فورن پورٹ فولیو والے انویسٹمنٹ والے ہوتے ہیں نا یہ ہمارے ملک سے پیسہ نکلوانا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی کیونکہ ریسیشن میں جا رہی ہے تو کیونکہ ان کا انٹرسٹ ریٹ بھی گر رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ انٹرسٹ ریٹ بھی, اور یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اگر ویسے ہی مطلب اگر اکانومی ٹھیک بھی اگر ویسے بھی اوور آل اگر ہمارا انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے نا تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اس ملک سے پیسہ نکلوا کے کسی ایسے ملک میں دوبارہ سے اپنی انویسٹمنٹ وغیرہ ڈال دیں گے, اپنے اسٹاکس اینڈ بانڈ وغیرہ, جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوگا. کیونکہ یہ جو پورٹ فولیو والے جو انویسٹرز ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے. تو
اب فار ایگزامپل ایک ملک کا انٹرسٹ ریٹ ہائی ہے، وہاں پہ جا کے یہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے وہاں سے نکلوا کے کسی اور کنٹری کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ملک بیچارہ جس کا انٹرسٹ ریٹ اگر کم ہو گیا تھا تو اس سے جب اس طرح سے انویسٹمنٹ نکلوائی جاتی ہے تو وہ اس کو بڑے فائنینشیل کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے کہ گلوبل کیپٹل بہت زیادہ وولیٹائل ہوتا ہے، فوراً اس کو لوگ آسانی سے نکلوا بھی سکتے ہیں. اس طرح کے پرابلمس کو ٹریٹ کرنے کے لیے، کیور کرنے کے لیے کچھ سجیشنز بھی ہیں. سب سے پہلا تو سجیشن یہ ہے کہ فوکس کرنا چاہیے ریسیپینٹ کنٹریز کے اوپر، یعنی کہ وہ والے ممالک جن کے اندر یہ والی کیپٹل جو اسٹاک ہوتا ہے نا وہ رکھوایا جاتا ہے، ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے کہ وہ اپنی فائنینشیل اور جو میکرو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں ان کو وہ مضبوط بنائیں. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو بھی فائنینشیل آرکیٹیکچر ہوتا ہے نا، جو طریقہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ وغیرہ کرنے کا، اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے، اس کے اوپر کچھ اصلاحات بنانی چاہیے. اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل جتنے بھی لینڈر ہوتے ہیں ان کے کوئی قانون ہونا چاہیے نا ایسا کہ ایزیلی وہ کسی بھی ملک سے ایزیلی جو ہے نا وہ پیسہ نہ نکلوا سکے ایک دفعہ جب وہ انویسٹمنٹ وغیرہ کر لیں. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ جو اپروچ ہے اس میں ٹیکس کی طرح کی بھی کنٹرول لگانی چاہیے کیپٹل موومنٹس کے اوپر. ایک تو یہ ہے کہ آسانی سے کوئی ادھر ادھر کیپٹل موو کرے ہی نہ، ایک تو وہ کرے تو اس کو ٹیکس بھی پے کرنا پڑے. وہ دوسری یہ ہے کہ پینالٹیز کا استعمال کرنا چاہیے. اگر کوئی ایک ملک میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس میں رکھے نا کہ بھائی آپ اتنے سال تک ہمارے پاس یہ والی انویسٹمنٹ واپس نہیں لے سکتے، اگر وہ لیتے ہیں تو وہ ان سے پیسہ لیں. ٹھیک ہے. پینالٹیز لیں، ان کو فائن کریں. تو یہ کچھ اپروچز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی گلوبل کیپٹل کی موبیلٹی کے پرابلمس کو ہم لوگ کیور کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ لوور انکم کنٹریز کے پرابلمس کے بارے میں بات کریں گے کہ ان بیچاروں کو کن کن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اوور آل آج کا یہ جو لیکچر تھا نا میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں کیا کیا امپورٹنٹ ہے. ڈس ایڈوانٹیجز آف انٹرنیشنل کیپٹل موبیلٹی، دس از امپورٹنٹ، اور اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں یہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل کیپٹل موبیلٹی ہوتی کیسے ہے، اس میں کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں لازمی رکھنے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ٹرانزیکشنز کون سی ہوتی ہیں انٹرنیشنل فائنانس میں، یہ آپ لوگوں کے شعور کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ والا جو پیراگراف ہے ٹائپس آف ٹرانزیکشن آن دا کیپٹل اکاؤنٹ. اچھا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بتا دیتی ہوں، یہ والی جو ہیشر اوہلن کی جو تھیوری تھی یہ آپ لوگوں نے ایک تو اس کا کنسیپٹ آپ کو ہونا چاہیے، اس کے اوپر کیا کیا کریٹیسزم تھی یہ ہونی چاہیے آپ کو پتا. اور یہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکی کہ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج 90% بچوں کا کوسچن آتا ہے اور یہ بہت زیادہ ایزی ہے، کوئی اس میں ڈیفیکلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی اس میں اور کوئی بھی رٹا لگانے والی چیز نہیں ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ڈسکارڈ پہ ضرور لازمی جوائن کر دیں جن بچوں نے ابھی تک جوائن نہیں کیا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.